Dear visitors, Assalamu alaikum. This is an Islamic YouTube channel. Here you will get the latest Islamic lecture, Quran Tilawat, Tajweed, teaching students to read Quran with proper Tajweed, helping students memorize Surah, developing a positive relationship with the students within the Islamic guidelines. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ عز و جل ہم سبق نمبر 16 کا آغاز کریں گے. سبق نمبر 16 شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبق نمبر 16 سے پہلے سابقہ تمام اسباق کی ویڈیوز دیکھ لیں. اس سے آپ کو سبق نمبر 16 پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی. ان تمام اسباق کی ویڈیوز کے لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی. اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر 15 مکمل کیا تھا جس میں میم ساکن کے قواعد پڑھے تھے. آج انشاءاللہ عز و جل ہم سبق نمبر 16 جس کا نام ہے تفخیم اور ترقیق. اب اس کے کیا معنی ہے؟ تفخیم کسے کہتے ہیں؟ تفخیم کے معنی ہے حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا، اور ترقیق اس کے کیا معنی ہے؟ حرف کو باریک پڑھنا ہے. 3 حروف الف، لام، را، یہ کبھی پر یعنی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. کس صورت میں؟ الف، اگر الف سے پہلے اگر پر حروف آ جائے تو الف کو پر، اور باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں. لام، اس میں جلالت یعنی اللہ عز و جل کا نام. اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں، اور اس میں جلالت یعنی اللہ عز و جل کا نام اس لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ کے لام کو باریک پڑھیں. اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑھیں. یعنی یہ جو قاعدہ یہاں پر بتایا گیا ہے یا جو اصول بتایا گیا ہے یہ صرف اس صورت میں ہے، اس پورے مدنی قاعدے میں، کہ اللہ کے لام سے پہلے صرف اللہ کے نام، مطلب اللہ عز و جل کا نام ہے، اس میں جو لام آتا ہے اس سے پہلے زبر اور پیش ہو تو ہم اس کو پر پڑھیں گے، اور اگر زیر ہو تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے. را کو پر پڑھنے کی صورتیں: را پر زبر یا پیش ہو، را پر 2 زبر یا 2 پیش ہوں، یا را پر کھڑا زبر ہو. را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو. را کو باریک پڑھنے کی صورتیں: اگر را کے نیچے زیر یا 2 زیر ہوں، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو، را ساکن سے پہلے یائے ساکنہ ہو. عارضی حرکت کسے کہتے ہیں یا عارضی حرکت کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں
اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ حرکت عارضی ہوگی، جیسے ارجعی کے الف کے نیچے زیر عارضی ہے، یعنی جو آپ الف کے نیچے زیر دیکھ رہے ہیں یہ پہلے نہیں تھی، یہ بعد میں لگائی گئی ہے۔ آگے انہوں نے ایک نوٹ دیا ہوا ہے کہ ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ ہو تو را ساکن کو پر پڑھیں گے، جیسے مرصادن۔ چلے آئے آپ میرے ساتھ مل کر سبق شروع کریں۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال۔ یہاں پر الف سے پہلے کوئی پر حرف آ جائے تو الف کو پر پڑھیں گے، اور الف سے پہلے کوئی باریک حرف آ جائے تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے۔ صاد زیر صی، را الف زبر را، سرا، طا زبر طا، سراطا۔ یہاں پر را کے اوپر زبر ہے اس لیے ہم را کو پر پڑھیں گے، اور را کے بعد طا ہے، طا حروف مستعلیہ میں سے ہے جسے ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے، لہذا یہاں پر را اور طا دونوں کو پر پڑھا جائے گا۔ سین زیر سی، را الف زبر را، سرا، جیم دو زبر جن، سراجن۔ یہاں پر بھی را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، الف سے پہلے را ہے، را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا۔ یہاں پر الف سے پہلے کاف ہے، کاف باریک حرف ہے اس لیے ہم الف کو بھی باریک پڑھیں گے۔ میم الف زبر ما، لام دو زبر لن، مالن۔ یہاں پر بھی الف سے پہلے میم ہے جو کہ باریک حرف ہے، اس وجہ سے ہم الف کو پر نہیں بلکہ باریک پڑھیں گے۔ میم زبر ما، فا الف زبر فا، مفا، ذا دو زبر زن، مفازن۔ یہاں پر بھی الف سے پہلے فا ہے جو کہ باریک ہوتا ہے اس لیے ہم الف کو باریک پڑھیں گے۔ طا الف زبر طا، لام زیر لی، طالی، با پیش بو، طالبو۔ یہاں پر الف سے پہلے حرف مستعلیہ میں سے طا آیا ہے جسے پر پڑھا جاتا ہے، اس لیے ہم یہاں پر الف کو طا کے ساتھ الف کو بھی ہم پر پڑھیں گے، طالبو۔ تا الف زبر تا، با واو پیش بو، تابو۔ یہاں پر بھی الف سے پہلے تا ہے، تا کو باریک پڑھا جاتا ہے اس لیے ہم الف کو بھی باریک ہی پڑھیں گے۔ خا الف زبر خا، لام زیر لی، خالی، دال دو زبر دن، خالدن۔ الف سے پہلے خا ہے جو کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے خا کے ساتھ الف کو بھی پر پڑھیں گے۔ عین الف زبر عا، با زیر بی، عابی، دال دو پیش دن، عابدن۔ الف سے پہلے عین ہے جسے ہم پہلے ہی باریک پڑھتے ہیں تو عین کے ساتھ الف کو بھی باریک ہی پڑھیں گے۔ غین الف زبر غا، سین زیر سی، غاسی، قاف دو زیر قن، غاسقن۔
الف سے پہلے غین ہے جو کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے اسے پر پڑھا جائے گا. طا زبر طا، عین الف زبر عا، طعا، میم دو زیر من، طعامن. حمزہ لام زبر ال، لام کھڑی زبر لا، اللہ، ہا پیش ہو، اللہ. اب یہاں پر جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس میں جلالت یعنی اللہ عز و جل کے لام سے پہلے، اللہ عز و جل کے لام سے پہلے اگر زبر اور پیش ہو، اس صورت میں اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھا جائے گا، اور اگر زیر ہو تو اس کو باریک پڑھا جائے گا. تو یہاں پر ہم حمزہ لام زبر ال، لام کھڑی زبر لا، ہا پیشو اللہ، ہم اس لام کو پر کر کے پڑھیں گے. واو لام زبر ول، لام کھڑی زبر لا، واللہ، ہا پیش ہو، واللہ. فا لام زبر فل، لام کھڑی زبر لا، فاللہ، ہا پیش ہو، فاللہ. یہاں پر بھی اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے تو ہم یہاں پر بھی پر کر کے پڑھیں گے. حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، انل، لام کھڑی زبر لا، ان اللہ، ہا زبر ہا، ان اللہ. یہاں پر بھی لام سے پہلے زبر ہے تو ہم اس لام کو پر کر کے پڑھیں گے، پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے. ہا پیش ہو، واو لام زبر ول، ہوول، لام کھڑی زبر لا، ہواللہ، ہا پیش ہو، ہواللہ. یہاں پر بھی لام سے پہلے زبر ہے تو ہم اس لام کو پر کر کے پڑھیں گے. میم زیر می، نون لام زبر نل، منل، لام کھڑی زبر لا، من اللہ، ہا زیر ہی، من اللہ. یہاں پر بھی لام سے پہلے زبر ہے تو ہم اس لام کو پر کر کے پڑھیں گے. را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام لام پیش لل، رسول، لام کھڑی زبر لا، رسول اللہ، ہا زیر ہی، رسول اللہ. ہم نے دوسری صورت یہ پڑھی تھی کہ اگر اللہ کے لام سے پہلے پیش بھی ہو، تو ایک تو زبر کا بتایا تھا اور یہاں پر پیش ہو تو تب بھی ہم لام کو پر کر کے پڑھیں گے. را زبر را، ضاد زیر دی، رادی، یا لام زبر یل، رادی یل، لام کھڑی زبر لا، رادی اللہ، ہا پیش ہو، رادی اللہ. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو را کے اوپر زبر ہے، را کو بھی پر پڑھیں گے. ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، ضاد کو بھی پر پڑھیں گے. لام سے پہلے زبر ہے تو لام کو بھی پر پڑھیں گے. قاف الف زبر قا، یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے اور حرف مستعلیہ ہے تو یہاں پر قاف کے ساتھ الف کو بھی پر پڑھیں گے. قاف الف زبر قا، لام لام پیش لل، قالل، لام
کھڑی زبر لا، قالوا لا، ہا میم پیش ہم، میم زبر ما، قالوا اللہم۔ اب یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے۔ لام، لام زیر لل، لام کھڑی زبر لا، للہ، ہا زیر ہی، للہ، با لام زیر بل، لام کھڑی زبر لا، باللہ، ہا زیر ہی، باللہ، با سین زیر بس، میم لام زیر مل، بسمل، لام کھڑی زبر لا، بسم اللہ، ہا زیر ہی، بسم اللہ۔ ان تینوں صورتوں میں لام سے پہلے زیر تھا جس کی وجہ سے ہم نے اس کو باریک پڑھا ہے۔ قاف پیش قو، لام، لام زیر لل، قلل، لام کھڑی زبر لا، قل اللہ، ہا میم پیش ہم، میم زبر ما، قل اللہم۔ یہاں پر بھی لام سے پہلے زیر تھی اس لیے اس کو باریک پڑھا گیا ہے۔ میم الف زبر ما، واو لام زبر ول، لام کھڑی زبر لا، واللہ، ہا میم پیش ہم، واللہم، ما واللہم۔ حمزہ لام زیر ال، لام، لام زبر لل، الل، لام زبر لا، الل، ذال یا زیر زی، الذی، نون زبر نا، الذین۔ حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، انل، لام زبر لا، انل، ذال یا زیر زی، ان الذی، نون زبر نا، ان الذین۔ عین الف زبر ع، لام کھڑی زبر لا، علا، صاد زبر ص، لام کھڑی زبر لا، صلا، تا دو زبر تن، صلاتن، را زبر را، جیم پیش جو، راجو، لام دو پیش لن، راجولن۔ یہاں پر را کے اوپر زبر ہے تو ہم را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم، تا زبر تا، علم تا، را زبر را، علم ترا، را پیش رو، ذا زیر زی، روزی، قاف واو پیش قو، روزی قو۔ زبر اور پیش دونوں کی صورت میں را کو ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ کاف زبر اک، سا زبر سا، اک سا، را پیش رو، اکثرو۔ حمزہ جیم زبر اج، را دو زبر رن، اجرن۔ حمزہ جیم زبر اج،
را دو پیش رن اجرن حمزہ با زیر اب را کھڑی زبر را ابرا ہا یا زیر ہی ابراہی میم زبر ما ابراہیم. ہم نے را کو پر کرنے کی صورتوں میں یہ بھی پڑھا تھا کہ را پر زبر ہو یا را پر دو زبر ہو یا را پر کھڑی زبر ہو. تو یہاں پر را کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس لیے ہم یہاں پر بھی را کو پر کر کے پڑھیں گے. عین را زبر عر شین دو پیش شن عرشن حمزہ میم زبر ام صاد زبر صا ام صا با را زبر بر ام صبر نون الف زبر نا ام صبرنا تا را پیش تر جیم زیر جی ترجی عین واو پیش عو ترجعو نون زبرنا ترجعون یا را پیش یر ذا زبر ذا یرزا قاف واو پیش قو یرزقو نون زبرنا یرزقون حمزہ را زیر ار جیم عین زیر جی ارجع. یہاں پر ہم نے الف کے بارے میں پڑھا تھا کہ الف کے نیچے اگر کوئی حرکت نہ ہو تو ہم اس کے نیچے عارضی حرکت لگا لیتے ہیں. یہاں پر الف کے نیچے زیر دی گئی ہے تو ہم اس کو عارضی زیر یا عارضی حرکت کہیں گے. حمزہ را زیر ار جیم زیر جی ارجی عین واو پیش او ارجعو حمزہ را زیر ار جیم زیر جی ارجی عین یا زیر عی ارجعی حمزہ را زیر ار کاف زبر کا ار کا عین واو پیش او ارکعو را با زبر رب با را زیر بر ربر حا میم زبر حم ربر حم ہا پیش ہو ربر حم ہو میم الف زبر ما ربر حم ہما را با زبر رب با را زیر بر ربر جیم زیر جی ربر جی عین واو پیش او ربر جیعو نون زیر نی ربر جیعونی حمزہ زیر ای نون را زیر نر انر تا با زبر تب انر تب تا میم پیش تم انر تب تم حمزہ زبر آ میم را زیر مر امر تا الف زبر تا امر تا با واو پیش بو امر تابو کاف لام پیش کل لام پیش لو کلو
فا را زیر فر قاف دو زیر قن فرقن کلو فرقن. یہاں پر بتایا گیا تھا کہ اگر را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس را کو ہم پر پڑھیں گے. فا را زیر فر قاف زبر قا فرق تا دو زیر تن فرقتن. یہاں پر بھی را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے قاف آیا ہے، لہذا ہم را کو پر کر کے پڑھیں گے. میم را زیر مر صاد الف زبر صا مر صا دال دو زیر دن مر صادن. فا یا زیر فی قاف را زیر قر طا الف زبر طا قر طا سین دو زیر سن قر طا سن فی قر طا سن. یہاں پر را ساکن سے پہلے بھی حروف مستعلیہ ہے اور را ساکن کے بعد بھی حروف مستعلیہ ہے، لہٰذا یہاں پر قاف را اور طا ان تینوں کو پر کر کے پڑھیں گے. واو نون زبر ون نون زبر نا ون ہا الف زبر ہا ون ہا را زیر ری ون ہاری را زیر ری جیم الف زبر جا رجا لام دو پیش لن رجالن حمزہ میم زبر ام را دو زیر رن امرن فا صاد زبر فس با را زیر بر فس بر قاف میم پیش قم فا زبر فا قم فا حمزہ نون زبر ان قم فا ان ذال را زیر زر قم فانذر خا یا زبر خوی را دو پیش رن خیرن آگے وقف خیر نون زبر نا ذال یا زیر ذی نذی را دو پیش رن نذیرن آگے وقف نذیر. آج کا ہمارا سبق نمبر 16 مکمل ہوا. آپ بھی اس سبق کی مشق اور دہرائی ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 17 شروع کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.